بسم اللہ جی مسئلہ مختصراً لکھ لیجئے بھائی، مشکل مسئلہ ہے، لمبا ہے، بس اشارات لکھ لیجئے تاکہ پھر بعد میں تکرار میں آسانی ہو گئی۔ آیت جی نشان لگائیے، آگے لکھیے صورت مسئلہ، پھر نشان لگائیے، آگے ہوگا مذاہب، پھر لکھیے دلیل احناف، آگے لکھیے دلیل شوافع، آگے جواب از طرف احناف، آگے ہوگا اعتراض شوافع، جواب از احناف، جواب از طرف احناف، مع اقسام، اسی کے ساتھ آئے گا جواب از احناف مع اقسام اضافت، اشکال علی قول الاحناف، جواب از احناف، جزئی مسئلہ، یہ مسئلہ اس ترتیب سے سمجھ میں آیا بھائی۔ سب سے پہلے آیت ذکر کریں گے، اس کے بعد مولانا صورت مسئلہ ذکر ہوگی، اس کے بعد مولانا مذاہب بیان ہوں گے، ہمارا کیا مذہب ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کا کیا مذہب ہے، اور اس کے بعد احناف کی دلیل ذکر ہوگی، اس کے بعد شوافع کی دلیل ذکر ہوگی، پھر شوافع کی دلیل کا ہم جواب دیں گے، اس کے بعد شوافع کا ایک اعتراض ذکر ہوگا احناف پر، اور احناف اس کا جواب دیں گے، اور اسی جواب کے ضمن میں اضافت کی قسمیں بیان ہوں گی، اور پھر اس کے بعد مولانا احناف کے قول پر ہونے والا ایک اشکال ذکر کیا جائے گا، پھر اس اشکال کا جواب ذکر کیا جائے گا، اور پھر آخر میں کیا ہوگا، ایک جزئی مسئلہ ذکر ہوگا۔ یہ خلاصہ سبق ہو گیا، سمجھ میں آیا؟ جی دیکھیے، سب سے پہلے آیت کا ذکر بھائی، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تم پانی نہ پاؤ، اشارات لکھو بھائی، سارا سبق لکھنا مشکل ہے، وقت بھی تھوڑا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہ پاؤ تم تو پھر کیا کرو، پاک مٹی سے تیمم کر لو بھائی، پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ یہ آیت آئی ہے قرآن میں بھائی، یہ حکم آیا ہے کہ جب پانی نہ ملے تو کیا کر لو مولانا، پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ جی سورت یہ تو مولانا سورت یہ ہے سورت مسئلہ، یہ بات تو واضح ہو گئی، جب پانی نہ ملے تو کیا کیا جائے گا مولانا، تیمم کیا جائے گا۔ آپ ایسا پانی ہمارے پاس موجود ہو جس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو، اور اس کی وجہ سے اس کے تین اوصاف جو ہیں، رنگ، بو، مزہ، رنگ، بو، ذائقہ، ان میں سے کوئی ایک وصف بدل گیا ہو، تو کیا اس پانی کے ساتھ وضو کرنا جائز ہے؟ اسی کے ساتھ وضو کیا جائے گا، یا اس پانی کے ساتھ وضو کرنا جائز نہیں، اس کی موجودگی میں اس کے ہوتے ہوئے کیا کریں گے، تیمم کریں گے؟ اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ صورت مسئلہ کیا ہے مولانا، پانی نہ ہو تو پھر تو کیا کیا جائے گا، لیکن اگر ایسا پانی موجود ہے جس میں کوئی پاک چیز مل گئی، مثلا زعفران مل گیا، یا مولانا صابون مل گیا، یا اشنان گھاس ہے وہ مل گئی، پانی کا ایک وصف تبدیل ہو گیا مولانا تین اوصاف میں سے، کون سے تین اوصاف ہیں پانی کے، رنگ، بو اور ذائقہ، تو آپ ایسا پانی آپ کے پاس موجود ہے جس میں ایک پاک چیز ملی اور اس کا ایک وصف تبدیل ہو چکا ہے، تو کیا آپ اس پانی کے ساتھ جس کا ایک وصف تبدیل ہو گیا، کیا اس کے ساتھ وضو کرنا جائز ہے، یا اب کیا کیا جائے گا، تیمم کیا جائے گا؟ اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ تو مذہب احناف کہتے ہیں اس پانی کے ساتھ وضو کرنا جائز ہے،
اس پانی کے ہوتے ہوئے تیمم نہیں کیا جائے گا، بلکہ کیا کیا جائے گا؟ اس سے وضو کیا جائے گا۔ شوافع کہتے ہیں نہیں، شوافع کا مذہب وہ کہتے ہیں نہیں بھائی، اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں، بلکہ اب کیا کیا جائے گا؟ تیمم۔ اور تو کوئی پانی ہے نہیں، تو اب کیا کیا جائے گا؟ تیمم کیا جائے گا بھائی، تیمم کیا جائے گا۔ احناف کی دلیل مولانا، احناف کہتے ہیں کہ کتاب اللہ میں مطلق آیا ہے، کیا آیا ہے؟ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر تم پانی نہ پاؤ، مطلق ماء ذکر ہوا مولانا، کیا ذکر ہوا؟ مطلق ماء ذکر ہوا بھائی، مطلق ماء، مطلق ماء۔ مطلق ماء مطلق ماء وہ ہے جس پر پانی، جس کی طرف ذہن فوراً چلا جائے اور اس پر پانی کا لفظ بولا جائے بھائی، کیا لفظ بولا جائے؟ ماء کا لفظ بولا جائے۔ تو آیت میں مطلق ماء ذکر ہوا ہے، اور یہ ماء زعفران بھی مطلق ماء ہے۔ یہ کیا ہے؟ ماء ہے مولانا، ماء الزعفران، یہ بھی کیا ہے؟ مطلق ماء ہے۔ اضافت کی وجہ سے اس سے لفظ ماء ختم نہیں ہوا، بلکہ ثابت ہے بھائی، اور پختہ ہو گیا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو لہذا مطلق ماء، آیت میں تو تھا کہ جب مطلق ماء نہ پاؤ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پھر کیا کرو؟ پاک مٹی سے۔ اور یہ مطلق ماء تو ابھی بھی ہمارے پاس کیا ہے؟ موجود ہے، اور جب مطلق ماء موجود ہو تو پھر شرط پوری نہیں، جب شرط پوری نہیں تو تیمم کی اجازت بھی، شرط تو یہ تھی پانی نہ پاؤ، اور یہ یہاں کیا ہے؟ یہاں تو پانی مطلق ماء کیا ہے؟ پایا جا رہا ہے، تو لہذا تیمم کرنا جائز۔ یہ دلیل ہوئی احناف کی۔ شوافع کی دلیل مولانا، شوافع کہتے ہیں شوافع کہتے ہیں کہ یہاں ماء سے مراد کیا ہے؟ ماء طاہر مراد ہے بھائی۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے ایسا پانی نازل کیا طہورا، جو کیا ہے؟ پاک کرنے والا ہے۔ کیا ہے؟ پاک کرنے والا ہے، پاک کرنے والا۔ معلوم ہوا پاک کرنے والا پانی وہ ہے جو منزل من السماء کی صفت پر ہو۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، اللہ جل جلالہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے ہم نے ایسا پانی نازل کیا جو کیا ہے؟ پاک کرنے والا ہے۔ تو پاک کرنے والا پانی کہتے ہیں کون سا ہوگا؟ جو کس صفت پر ہو، اس کون سا وصف ہو؟ وہ منزل من السماء کے وصف پر باقی ہو بھائی، منزل من السماء۔ بھائی بارش کا پانی جو نازل ہوتا ہے وہ کس صفت بھائی؟ اس میں نہ رنگ میں کوئی تبدیلی، نہ بو میں کوئی تبدیلی، اور نہ ذائقے میں تبدیلی۔ معلوم ہوا کہتے ہیں ماء طاہر، ماء طہور وہ ہے مولانا جس کے 3 اوصاف میں سے کوئی ایک بھی نہ بدلا ہو۔ 3 اوصاف میں سے، تو آیت میں آیا ہے کہ جب تم پانی نہ پاؤ، یعنی پاک کرنے والا پانی نہ پاؤ، تو پھر کیا کر لو؟ تو یہاں ماء سے مراد عام پانی نہیں ہے، بلکہ وہ پانی مراد ہے جو منزل من السماء کی صفت پر ہو مولانا۔
اور منزل من السماء یعنی بارش کا پانی، اس کی کیا صفت ہے؟ اس کے نہ رنگ میں کوئی تبدیلی، نہ ذائقے میں کوئی تبدیلی، اور نہ بو میں کوئی تبدیلی ہے مولانا۔ اور یہ ماء زعفران، ماء صابون، ماء اشنان، اس میں کیا ہے؟ ایک وصف تبدیل ہو چکا، تو یہ منزل من السماء کے وصف پر باقی نہیں، یہ ماء باقی نہیں۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ شوافی کی دلیل سمجھ میں آئی؟ احناف جواب دیتے ہیں، وہی جواب جس کا باب چل رہا ہے، مطلق کہ المطلق یجری علی اطلاقہ والمقید یجری علی تقییدہ۔ آیت میں فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً، ماء مطلق بیان ہوا ہے، اور منزل من السماء کی صفت بڑھا کر آپ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ مقید کر رہے ہیں، اور مطلق کو مقید کرنا قیاس کے ساتھ جائز نہیں، قیاس کے ساتھ جائز نہیں۔ جائز نہیں۔ جواب سمجھ میں آیا؟ اعتراض جواب جو دیا احناف نے کہ آیت میں کیا ہے؟ ماء مطلق، اور آپ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ قیاس کے ذریعے مقید کر رہے ہیں کہ وہ جو منزل من السماء کی صفت پر ہو، اور منزل من السماء کی صفت پر کیا ہوگا؟ جس کے نہ رنگ تبدیل، نہ بو تبدیل، اور نہ ذائقہ تبدیل۔ بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ رنگ بو ذائقہ نہیں تبدیل۔ تو احناف یہ جواب دیتے ہیں بھائی کہ المطلق یجری علی اطلاقہ، یہ تو مطلق ہے مولانا۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً، جب تم ماء مطلق نہ پاؤ تو المطلق یجری علی اطلاقہ، اطلاق۔ اس پر شوافع اعتراض کرتے ہیں۔ ہم نے کیا کہا مولانا؟ ماء زعفران کیا ہے؟ ماء مطلق ہے۔ ماء صابون کیا ہے؟ ماء مطلق ہے۔ ماء اشنان کیا ہے؟ ماء کہتے ہیں بھئی آپ خود ہی اپنے ضابطے کو توڑ رہے ہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ ماء مطلق کے ساتھ وضو کریں گے، ماء مطلق جب نہ پاؤ، اور یہ ماء زعفران، ماء صابون وغیرہ تو ماء مطلق ہے ہی نہیں، یہ تو مقید ہے مولانا، زعفران کی قید کے ساتھ، صابون کی قید کے ساتھ، اور کس قید کے ساتھ؟ اشنان کی قید کے ساتھ، کیونکہ مضاف الیہ قید ہوتا ہے کس کے لیے؟ مضاف کے لیے، مضاف الیہ قید ہوتا ہے مضاف کے لیے، تو یہ تو ماء مقید ہوا مولانا، ماء مطلق ہے ہی نہیں، تو ماء مطلق نہ پایا گیا، لہذا اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جی تیمم، یہ پانی ہو بھی تو یہ تو ماء مقید ہے، ماء مطلق تو موجود نہیں، جب ماء مطلق موجود نہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ تیمم کرنا چاہیے، وہ کہتے ہیں یہ مقید ہے مولانا، مطلق نہیں۔ اور اگر آپ اس کو مطلق کہتے ہیں کہ ماء زعفران مطلق ہے، ماء اشنان مطلق ہے، ماء صابون کیا ہے؟ مطلق ہے، پھر تو ماء الورد کو بھی مطلق کہنا چاہیے، ماء الورد مولانا عرق گلاب۔ اسی طرح ماء المرق، ماء الورد میں بھی مضاف الیہ ہے، ماء المرق شوربے کو کہتے ہیں مولانا، شوربے سے بھی وضو جائز ہونا چاہیے بھائی، کیونکہ اس پہ بھی کیا ہے؟ ماء مضاف ہے، اور مرق کیا ہے؟ مضافون، جیسے ماء الزعفران میں ماء مضاف ہے، اور زعفران کیا ہے؟ مضافون الیہ، تو جب ماء زعفران سے آپ وضو جائز قرار دے رہے ہیں، حالانکہ وہ مقید ہے، تو ماء المرق اور ماء الورد کے ساتھ بھی وضو کو کیا قرار دینا چاہیے؟ جائز قرار دینا چاہیے۔ احناف جواب دیتے ہیں بھائی کہ اضافت دو قسم پر ہے بھائی، ایک اضافت تقیید اور ایک اضافت تعریف۔ اضافت دو قسم پر ہے، ایک اضافت تقیید اور ایک اضافت تعریف۔ اضافت تقیید وہ ہے جس میں اضافت کی وجہ سے
مطلق کی حقیقت ہی بدل جائے، اس کی طبیعت ہی بدل جائے. جیسے مولانا جب ماء المرق ہے مولانا، تو یہاں اضافت کی وجہ سے مطلق کی حقیقت ہی بدل گئی. ماء المرق کس کو کہتے ہیں؟ شوربے کو کہتے ہیں. حقیقت بدلی یا نہیں بدلی؟ الگ چیز ہے بالکل. اسی طرح ماء الورد، اس میں بھی کیا ہے؟ اضافت کی وجہ سے حقیقت ہی بدل گئی. حقیقت بدل گئی. حقیقت ہی بدل گئی. اور ایک ہے اضافت تعریف، جو تعریف کیا؟ پہچان، یعنی جو صرف پہچان کے لیے ہوتی ہے، وضاحت کے لیے ہوتی ہے مولانا. جیسے آپ کہتے ہیں ماء البیر، کنویں کا پانی. اب کوئی مولانا حقیقت بدلی پانی کی؟ یہ صرف پہچان کے لیے ہے کہ یہ تفصیص آ گئی کہ یہ دوسرا نہر کا پانی نہیں، دریا کا پانی نہیں، بلکہ کون سا پانی ہے؟ کنویں کا پانی. یا آپ کہتے ہیں ماء العین، چشمے کا پانی. کیا معنی؟ یعنی دریا کا پانی نہیں، کنویں کا پانی نہیں، بلکہ کس کا پانی ہے؟ تو یہ جو اضافت ہے یہ کس کے لیے ہے؟ تعریف. تو اضافت دو قسم پر ہوئی مولانا، ایک اضافت تقیید اور ایک اضافت تعریف. اضافت تقیید وہ ہے جس کے اندر مضاف کی حقیقت ہی بدل جائے، اور اضافت تعریف کیا ہے؟ جس میں مضاف کی حقیقت بدلتی نہیں، بلکہ وہ صرف کس کے لیے ہوتی ہے؟ پہچان کے لیے ہوتی ہے. تو یہاں جو ماء زعفران، ماء صابون، ماء اشنان کے اندر بھی جو مولانا جو اضافت ہے وہ اضافت تعریف کی قبیل سے ہے، پہچان کے لیے ہے صرف مولانا. اس سے کوئی پانی کی حقیقت نہیں بدلی. تھوڑا سا زعفران مل گیا، بس رنگ آ گیا، حقیقت نہیں بدلی. سمجھ میں آیا بھائی؟ حقیقت نہیں بدلی. نیز لغت میں بھی مولانا ماء زعفران وغیرہ پر ماء کا اطلاق ہوتا ہے. ایک آدمی کو آپ کہتے ہیں جاؤ بھائی پانی لے کر آؤ، وہ ماء زعفران لے آیا، تو ہم یوں سمجھیں گے، یوں سمجھا جاتا ہے کہ اس نے حکم کی تعمیل کی، بھائی یہ پانی لے آیا. وہ ماء اشنان لے آیا، بھائی تو کچھ اشنان ملا تھا، کیا سمجھا جائے گا مولانا؟ اس نے حکم کی تعمیل کی ہے. لیکن اس کے بجائے اگر آپ اسے کہیں بھائی ماء لے آؤ، پانی لے آؤ، اور وہ اٹھا کر کیا لے آئے؟ ماء المرق لے آئے، شوربہ اٹھا کر لے آئے، تو کیا آپ سمجھیں گے اس نے حکم کی تعمیل کی ہے؟ نہیں بھائی، حکم کی تعمیل نہیں. معلوم ہوا یہ اضافت صرف پہچان کے لیے ہے، اس چیز کی حقیقت پر کوئی فرق نہیں پڑا. پھر اشکال ہوتا ہے مولانا احناف پر. بھائی آپ نے کیا کہا ہے احناف؟ آیت میں فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً، یہ ماء سے کیا مراد ہے؟ ماء مطلق. تو ماء مطلق تو شامل ہوا ماء طاہر کو بھی، ماء نجس کو بھی. پاک پانی وہ بھی پانی ہے، نجس پانی وہ بھی کیا ہے؟ پانی ہے. بھائی تھوڑی سی نجاست گر گئی ہے تو ماء، حقیقت بدلی ہے اس کی کوئی؟ وہ بھی ماء ہے، یہ بھی ماء. تو لہذا اگر نجس پانی موجود ہو، معلوم ہوا پھر بھی تیمم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسی سے کیا کیا جائے گا؟ بھائی آیت میں تو آیا ماء مطلق جب نہ پاؤ تو پھر کیا کرو؟ تیمم کرو. اور ماء مطلق کا اطلاق تو کس پر ہوا؟ ماء طاہر کو بھی شامل ہوا یہ، اور ماء نجس کو بھی شامل ہوا، وہ بھی ماء ہے مولانا. تو ماء نجس کے ہوتے ہوئے بھی کیا کرنا آپ کو احناف کیا کہنا چاہیے؟ کہ تیمم جائز نہیں ہے، ماء مطلق موجود ہے، اس سے کیا کرو؟ وضو. حالانکہ آپ اس وقت آپ بھی کہتے ہیں کہ اس سے وضو جائز نہیں، بلکہ کیا کیا جائے گا؟ تیمم کیا جائے گا. تو احناف جواب دیتے ہیں بھائی کہ بھائی آیت وضو کے بعد آگے مزید اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کیا کر دیں؟ پاک کر دیں. وَلَٰكِن يُرِيدُ لِي، اللہ چاہتے ہیں کہ آپ کو پاک کر دیں. معلوم ہوا وضو کا مقصد کیا ہے؟ پاکی کو حاصل کرنا ہے. اور یہ پاکی ماء طاہر سے حاصل ہو سکتی ہے، لیکن ماء نجس سے یہ پاکی حاصل نہیں ہو سکتی. اس لیے آیت میں ماء مطلق طاہر مراد ہے، ماء مطلق نجس مراد نہیں ہے. ماء مطلق نجس مراد نہیں ہے.
اشکال سمجھ میں آیا تھا کہ آپ نے کہا کہ بھائی مائع مطلق نہ ہو تو پھر تیمم کیا جائے گا، تو مائع مطلق کو تو شامل ہوا مائع طاہر کو بھی اور مائع نجس کو بھی، تو نجس بھی جب پانی موجود ہے تو پھر بھی تیمم کا حکم نہیں دیا جانا چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ وضو اسی سے کرنا چاہیے۔ تو احناف کیا کہتے ہیں؟ اللہ آگے خود فرما رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں احناف بھائی وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ کہ اللہ کیا ارادہ کرتے ہیں بھائی یہ کہ تمہیں پاک کر دیں، اور پاکی کس کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے؟ پاک پانی سے حاصل ہو سکتی ہے، نجس پانی سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو معلوم ہوا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً میں مائع مطلق سے کون سا مائع مطلق مراد ہے؟ جو طاہر ہو، کہ مائع مطلق طاہر نہ پاؤ تو پھر تم کیا کر لو؟ تیمم کر لو، کیونکہ مقصد کیا ہے؟ پاکی حاصل کرنا، اور وہ مائع مطلق طاہر سے حاصل ہو سکتی ہے، مائع مطلق نجس سے نہیں ہو سکتی، لہذا وہ اس کو شامل نہیں بھائی۔ سمجھ میں آیا؟ پھر اسے جزئی مسئلہ بھی معلوم ہوا مولانا، جزئی مسئلہ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ لیکن اللہ کیا ارادہ کرتے ہیں کہ تمہیں، بھائی قرآن میں کس طرح آتا ہے؟ اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا جب تم نماز کے لیے اٹھنے کا ارادہ کرو تو کیا کر لو؟ وضو کر لو، اپنے چہروں کو دھو لو، بھائی پورا وضو کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ جب تم نماز کے لیے اٹھنے کا ارادہ کرو تو وضو کر لو، تو فَاغْسِلُوا آیا امر کے صیغے آ رہے ہیں معلوم ہو، اور امر کس لیے آیا کرتا ہے؟ وجوب کے لیے، کسی چیز کو دوسرے پر واجب کر۔ معلوم ہوا کہ جب بھی نماز کے لیے اٹھو گے وضو کا کرنا واجب ہے، فرض ہے مولانا، آیت سے تو یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ لیکن وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ نے بتلا دیا کہ اس وضو کے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو پاک کرنا ہے۔ معلوم ہوا اگر وہ پہلے سے پاک ہے، پہلے سے وضو میں ہے، تو اب اس پر وضو کا کرنا فرض دوبارہ۔ مثلا آپ نے وضو کیا، ایک نماز پڑھ لی، اب اس ایک نماز کے پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا وقت آیا، پھر وہ آیت متوجہ ہوئی اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ جب تم نماز کے لیے اٹھنے کا ارادہ کرو تو کیا کر لو؟ وضو کر لو۔ اور اب آپ ہی کیا ارادہ کر رہے ہیں؟ نماز کے لیے اٹھنے کا، لیکن آپ پاکی کی حالت میں ہیں تو اب آپ پر دوبارہ وضو کرنا واجب نہیں۔ کیوں واجب نہیں؟ کیونکہ وضو کا مقصد کیا تھا؟ یہ حکم دینے کا مقصد کیا تھا؟ کہ اللہ آپ کو پاک کرنا چاہتے ہیں، اور پاکی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب پہلے کوئی حدث لاحق ہو۔ جب حدث لاحق ہی نہیں، پاک ہیں، پاکی پہلے سے حاصل ہے، تو اب وضو بھی واجب نہیں مولانا۔ سمجھ میں آیا؟ ورنہ تو کیا لازم آئے گا؟ تحصیل حاصل، اور تحصیل حاصل کیا ہے؟ محال، ایک چیز پہلے سے حاصل ہے، اس کو حاصل کرنا کیا ہے؟ ایک چیز پہلے ہی حاصل ہے، پھر کیا حاصل کرنا؟ جزئی مسئلہ سمجھ میں آیا کہ اس سے ایک جزئی مسئلہ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ سے ایک جزئی مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کہ اس وضو کے حکم دینے کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان کیا ہو جائے؟ پاک ہو جائے۔ معلوم ہوا وضو نماز کے لیے جب اٹھنے کا ارادہ کرے گا وضو واجب ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے کیا لاحق ہو؟ حدث لاحق ہو، کیونکہ وضو کا مقصد کیا ہے؟ پاک کرنا۔ اور اگر کوئی شخص پہلے سے اس کو حدث لاحق ہی نہیں ہے، وضو میں کی حالت میں ہے، تو اب اس صورت میں اس پر وضو کا کرنا واجب نہیں، ضروری نہیں ہے۔ کر لے تو مستحب ہے، بہتر ہے، لیکن ضروری نہیں ہے بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ چلیے مولانا، هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام۔